الحمدللہ الذی انعمنا بنعمت الایمان والحمدللہ الذی اکرمنا بنعمت الاسلام والحمدللہ الذی وفقنا لدین الحق والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث بالحق المبعوث رحمت للعالمین المبعوث ورحمت للعالمین وسید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے لیے اس وقت بہت قیمتی وقت اس لیے ہے کہ میں اپنے ان نوجوان بھائیوں سے خطاب کرنے کا موقع پا رہا ہوں جن نوجوان بھائیوں کے جذبات دینی ہیں اور جو اس وقت کے آج کے اس ماحول میں وقت گزار رہے ہیں، جس ماحول میں برائیوں کا سیلاب ہے اور برائیوں کے سیلاب میں آج کے عام نوجوان تنکوں کی طرح بہہ رہے ہیں۔ اس برائیوں کے سیلاب میں آپ یہاں جمع ہوئے، تو اس لیے اس وقت کا ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اب جب گفتگو کرنی ہے تو میں سب سے پہلے بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کروں گا پروفیسر محمد طیب کاملی صاحب کا کہ انہوں نے شفقت فرمائی اور یہاں تشریف لائے اور اپنے تمہیدی خطاب سے اس مختصر سی مجلس کا بابرکت آغاز کیا۔ میں مکرر آپ کی خدمت میں تدیہ سپاس پیش کرتا ہوں۔ اب جب اس وقت گفتگو کرنی ہے تو یہ گفتگو 3 پارٹ میں ہوگی۔ پارٹ نمبر 1، اللہ نے ہم کو یہ اسلام کی دولت جو عطا فرمائی ہے تو کشمیریوں کو یہ دولت کیسے ملی؟ نمبر 2، آپ زندگی کے جس سٹیج پر ہیں، اس سٹیج پر آپ کے لیے میسج کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، جس ماحول میں آپ کو اگلی زندگی گزارنی ہے، اس ماحول میں آپ اپنی ایمان اور اپنی کردار کو کیسے بچا پائیں گے؟ اور اس کے ساتھ اور بھی چند باتیں ہوں گی۔ تو پہلی بات، ہم اس اعتبار سے بے انتہا خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت اور نعمت عطا فرمائی۔ اس دنیا میں انسان کو بے شمار نعمتیں ملتی ہیں، مگر اگر ایمان کی دولت نہیں ملی ہے تو سمجھیے کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے باوجود جہنم کے راستے پر، چاہے سب کچھ اسے مہیا ہو۔ اور اگر سب کچھ مہیا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بدترین ہے۔ ایمان سے محروم انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بدترین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ جو اللہ کی ذکر پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بدترین۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل هم اضل۔ وہ تو جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں کہ جو میری زمین پر رہ کر میری دی ہوئی نعمتیں کھا کر میری بسائی ہوئی یہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا کر میرا دیا ہوا جسم اس کو یوز کر کے اس کے بعد پھر اپنی آنکھوں کو استعمال کریں گے میرے حکموں کے خلاف، اپنے کانوں کو استعمال کریں گے میرے حکموں کے خلاف، اپنے دولتوں کو استعمال کریں گے میرے حکموں کے خلاف اور بسیں گے میری زمین پر اور کھائیں گے میری پیدا کی ہوئی نعمتیں، تو بدترین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک هم شر البریہ۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ ایمان کے معنی اس کائنات کے خالق و مالک کو ہم ماننے والے ہیں۔ اس کائنات کے لیے اللہ نے جو سب سے کامل ترین گائیڈ کرنے والا، کامل ترین رول ماڈل رکھنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ایمان کی دولت دنیا کی کس ملک میں کیسے پہنچی ہے یہ ان ملکوں کی ذمہ داری ہے، وہ سمجھے کہ ان تک اسلام کیسے پہنچا۔
اسی طرح سے ہم کشمیریوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اسلام یہ نعمت کتنے چوباس تو ظاہر ہے بہت ڈیٹیل میں بات کرنے کا وقت نہیں، میں مختصر بتاتا ہوں. سب سے پہلی ذات جو کشمیر میں باقاعدہ اسلام کی دعوت لے کر کے آئے ان کا نام تھا سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ. ان کے یہاں تشریف لانے پر اس زمانے کے یہاں کے بادشاہ رنچن نے اسلام قبول کیا، کسی پریشر کے بغیر، کسی لالچ کے بغیر، کسی دھوکے کے بغیر، کسی کنفیوژن کے بغیر، اور اپنی مرضی سے خود بخود وہ مسلمان ہوئے اور ان کا نام رکھا گیا صدر الدین. سید شرف الدین عبد الرحمن سادات میں سے تھے، مگر آئے تھے یہ چائنا سے، اور اس زمانے میں چائنا کے اس علاقے کو کہتے تھے ترکستان، مشرقی ترکستان، اس کو آج کہتے ہیں سنکیا. وہاں سے یہ بزرگ آئے تھے یہ سادات میں سے. اور یہ ایسے مان لیں جیسے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ سید زادے تھے، اور یہ عرب سے نہیں آئے تھے، یہ ہمدان سے آئے تھے. تو غرض یہ کہ سید شرف الدین عبد الرحمن پہلی شخصیت ہے جو باقاعدہ اسلام لے کر کشمیر میں آئے، اور ان کے آنے پر یہاں کا بادشاہ مسلمان ہوا. پھر اس کے بعد اس کے خاندان کے لوگ اور چند لوگ اور مسلمان ہوئے. کچھ عرصے کے بعد سید شرف الدین عبد الرحمن کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہ صدر الدین اس کی بھی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد یہاں حکومت چلی، مجھے حکومت کی ڈیٹیل نہیں بتانی ہے. سید شرف الدین عبد الرحمن کی دعوت پر جب یہاں صدر الدین مسلمان بنے، صدر الدین کے بعد پھر یہاں کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی حکمران بنا، اس کا نام تھا شمس الدین. شمس الدین کے بعد دوسرا حکمران بنا، اس کا نام تھا جمشید. جمشید کے بعد تیسرا حکمران بنا، اس کا نام تھا علاؤ الدین. علاؤ الدین کے بعد چوتھا حکمران بنا، اس کا نام تھا سلطان سکندر. سلطان سکندر کے بعد نہیں، سلطان قطب الدین. سلطان قطب الدین، اور سلطان قطب الدین کے بعد پھر سلطان سکندر، اور سلطان سکندر کے بعد سلطان زین الدین بادشاہ. قطب الدین کا جب زمانہ تھا، ہاں بیچ میں شہاب الدین بھی آیا. تو شمس الدین، جمشید، علاؤ الدین، شہاب الدین اور قطب الدین، اس کے بعد سلطان سکندر. اس کے بعد قطب الدین کے زمانے میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے. اللہ کرے یہ بات آپ کے لیے مفید بنے کہ کبھی کبھی خیال یہ آتا ہے کہ کشمیر کے لیے شاہ ہمدان کی روانگی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کا نتیجہ تھا. اور وہ کیسے؟ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ابھی بچپن میں تھے تو جس استاد نے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پڑھایا ہے ان کا نام تھا سید سیف الدین ابن محمد محمود مزدگانی. شارٹ ان کو کہتے ہیں خواجہ محمود مزدگانی. خواجہ محمود مزدگانی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میرے خاندان کے لڑکا تمہارے پاس آئے گا، اس کی صحیح تربیت ہے. اور ادھر سے شاہ ہمدان کو خواب میں بتایا کہ تم مکمل بن سکو گے جب محمود مزدگانی کے پاس جاؤ. تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس جب آئے تو خواجہ محمود مزدگانی کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ ایک سید زادہ تمہارے پاس آئے گا. چنانچہ انہیں بہت احترام کیا، بہت شفقت کی. تو چونکہ بھیجے گئے تھے اس لیے بہت احترام کیا، اور چونکہ شاگرد تھے اس لیے شفقت بھی کرتے رہے. بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی تربیت ہوئی. یہ جب تیار ہوں گے، تیار ہونے کے بعد پھر وہ کشمیر تشریف لائے. تو تیاری کہاں سے کروائی گئی یہاں سے سمجھ سکتے ہیں. یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ مختلف مصنفوں نے لکھا ہے. آسانی کے لیے میں آپ کو حوالہ بتا دیتا ہوں. ہمارے بڑے عالم گزرے ہیں یہاں سری نگر میں، بلکہ کاملی صاحب ان کو جانتے ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ رہے ہوں گے، ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. حضرت مولانا سید محمد قاسم شاہ صاحب بخاری، ان کے صاحبزادے کا نام تھا ڈاکٹر سید فاروق بخاری. ڈاکٹر سید فاروق بخاری صاحب کی کتاب لکھی ہے کشمیر میں اسلام منظر و پس منظر، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. اب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے کشمیر تشریف لائے. قطب الدین کا زمانہ تھا، اور اس کے بعد پھر یہاں کشمیر میں اسلام پھیلا. شاہ ہمدان نہ کوئی تلوار لے کر آئے، نہ کوئی فنڈس لے کر آئے، نہ کوئی کنفیوژن لے کر کے آئے. وہ خالص سچا اسلام لے کر کے آئے اور یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے. اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 سفر کشمیر کے کیے ہیں، مجھے ڈیٹیل نہیں بتانی ہے. 3 کا سفر
3 سفر کشمیر کے کیے. یہاں کی اکثریت نے اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اسلام قبول کیا اور سچے راستے پر آ گئے. اس کے بعد پھر یہ کشمیر کا اسلام مضبوط نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے کہ اب یہاں مستقل سادات کو رہنے کی ضرورت تھی، یہاں مستقل بزرگوں کو رہنے کی ضرورت تھی. اور اس کے لیے شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں مستقل اب یہاں قیام کروں گا اور اس کے بعد پھر یہاں کے لوگوں کی تربیت کی جائے گی. لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی ختلان کے مقام پر. اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ہے میر محمد حمدانی، اپنے بیٹے کو حوالے کیا اپنے شاگردوں کے، حوالے کیا اپنے مریدوں کے، اور کہا اس میرے بیٹے کی تربیت کرنا اور یہ کامل بن کر کے وہ کشمیر جائے گا. چنانچہ میر محمد حمدانی 12 سال کے صاحبزادے تھے. ان کی تربیت ہوئی، 10 سال تک ان کو پڑھایا گیا. روحانی تربیت، جسمانی تربیت، اخلاقی تربیت اور علمی تربیت، یہ تمام تربیتیں مکمل ہونے کے بعد اب جب وہ تشریف لائے ہیں کشمیر تو 22 سال کا نوجوان، انتہائی خوبصورت، صاحب علم، صاحب کمال، بڑی خوبیوں کا پرکشش شخصیت تھی. اور ان کے آنے پر پھر یہاں اسلام میں استحکام پیدا ہوا. جامع مسجد انہیں بنوائی، خانقاہ معلیٰ انہیں تعمیر کرائی، اور نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا خانقاہیں تعمیر رہے، عالی مسجد، عیدگاہ، مالخا، اور کشمیر میں جگہ جگہ. بہرحال اس طرح سے کشمیر میں اسلام پہنچا. اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے. ہر زمانے میں کون کون بڑے بڑے عالم یہاں رہے، محدث، فقیہ، اولیاء، شعراء وغیرہ وغیرہ، اور ہوتے ہوتے اسلام منتقل. یہ اس وقت کی گفتگو کا چیپٹر نمبر 1. چیپٹر نمبر 2، آپ اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ جوانی کی زندگی ایک طرف سے بہت قیمتی زندگی ہے اور دوسری طرف سے خطرات میں گھری ہوئی زندگی ہے. خصوصاً آج کا جو زمانہ ہے، کون سا زمانہ ہے جہاں باقاعدہ دانا سکھایا جا رہا ہے، جہاں باقاعدہ یہاں کے لڑکوں اور بچیوں کو غلط راستے کی طرف لے جانے کی مہمیں چل رہی. اتنا ہی نہیں، ابھی صرف 3 دن ہو گئے میرے پاس ایک بڑے تعلیمی ادارے کے ہاسٹل میں رہنے والے ایک لڑکے نے آ کر کے کہا، وہ چونکہ خود نیک ہے اور بہت نیک ہے، اس نے آ کر کہا کہ اس وقت جس ہاسٹل میں ہم رہتے ہیں وہاں تقریباً ہر کمرے کے لڑکے کے ٹیبل پر کتاب رکھی ہوئی ہے خدا پہ ہی. ہاسٹل میں رات بھر لڑکے ڈانس کرتے ہیں، کوٹنگ کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں اور میوزک سنتے ہیں اور رات کے 2 بجے سوتے ہیں، اگلے دن 12 بجے اٹھتے ہیں. ٹھیک، یہ اس وقت کی ان کی زندگی. ڈرگس کرتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں. جہاں یہ ماحول ہو، اس ماحول میں آپ جوانوں کو بھی زندگی گزارتے ہیں. اور جوانی کی زندگی چونکہ کچی عمر کی جوانی ہوتی ہے، کچی عقل کی زبان، اس لیے شوق کے نتیجے میں آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو لہذا میں شارٹ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت ایسے کرنی ہوگی جیسے ساری زندگی میں انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، تو آپ کی جوانی بچ جائے گی. اور اگر آپ نے اس میں کوتاہی برتی تو ہو سکتا ہے آج آپ بہت اچھے دیندار ہوں، لیکن کوتاہی برتی تو کل کو ہو سکتا ہے بہت بری حالت میں پہنچ جائے گی. اسی سری نگر شہر کے بہت اچھے انسان ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی بہت اچھے ہمارے جاننے والوں میں. اچھے انسان اس معنی کر رہے ہیں، میں بتا دیتا ہوں. اچھے انسان اس معنی کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ بتایا کہ میں نے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور میں نے ڈیلیگیٹ میں ان کو دیکھا اور حضور بہت غمزدہ حالت میں تھے اور کشمیری نوجوان لڑکے اور لڑکی ان کی شکلیں بگڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ حضور سے دور بھاگ رہے تھے. تو اللہ کے نبی بار بار فرما تھے، میں تمہارا نبی ہوں، مجھے چھوڑ کر سمجھ آ رہا. ٹھیک ہے، جس شخص نے مجھے یہ واقعہ سنایا اسی شخص نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں آپ سے ایک لڑکے کو ملانا چاہتا ہوں. چنانچہ انہوں نے ایک لڑکا مجھ سے ملوایا. اس لڑکے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں یہ لڑکا امامت کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور آج وہ لڑکا کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہی، اور ساتھ میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے میں ایتھیسٹ. پھر جب تھوڑی دیر گفتگو ہوئی کہنے لگا میں ایتھیسٹ نہیں، میں ایگنوسٹک.
جہاں یہ ماحول ہو اس ماحول میں آپ جوانوں کو اپنی جوانی گزارنی ہے. ٹھیک ہے, کوئی دور نہیں ہے اس طرح کے انفیکشن آپ کو بھی ہو جائے گا. کوئی دور نہیں ہے آپ اپنے دماغ اور دل کو انفیکشنوں سے بچا لیں گے, مگر ہو سکتا ہے عملی طور پر کسی خرابی میں پھنس جائیں گے. لہذا میں صاف اگر کہنا چاہوں گا تو میرے نوجوان بھائیوں, تمہیں اپنی جوانی کی اتنی زیادہ حفاظت کرنی ہوگی کہ جیسے ایک باحیا, ایک با کردار, ایک باعفت خاتون اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے, اس سے زیادہ حفاظت اگر آپ اپنی جوانی کی کریں گے تو بچیں گے. ورنہ اس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے ایمان چھن جائے, اور چھن جانے کے بعد یہ بھی ممکن ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ایمان چھن چکا ہوگا, اور یہ بھی پتہ ہو سکتا ہے کہ پتہ چل جائے گا. اور اگر ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کو طرح طرح کی بری عادتیں لگ جائیں گی, مثلا دانس, میوزک, فضول خرچی, ڈرگز, آوارگی یا غلط تعلقات, بری عادتیں, گالیاں سیکھنا وغیرہ وغیرہ. اور اگر اس میں بھی اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو تیسرا خطرہ ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی صحت تباہ ہو سکتی ہے جب آپ ایسی چیزیں کھائیں گے جن چیزوں کے کھانے میں کوئی مزہ تو آئے گا لیکن ان چیزوں کے کھانے سے آپ کی جوانی کو داغ لگیں گے, یعنی صحت کے اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے. میں اگر صاف کہنا چاہوں گا, کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اسی سری نگر شہر کی ایک مسجد کے اندر جمعے کے دن ایک جوان لڑکا مرا ہوا نہیں پایا گیا؟ یہ تو ہمارے سامنے مثال ہے نا. اور وہ کہنا کس حال میں تھا؟ ظاہر اس بچے نے اس کے والدین کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اسی شہر کی ایک بیٹی اعلان کیا ہے, یہ میں چھوڑ کر کے بھی کسی اور طرف جا رہی ہوں. ظاہر اس کے ماں باپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, خود اس نے بھی اپنے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ میں اس اسٹیج پر پہنچ جاؤں گی. یہ علامت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے دیکھا کسی کو انفیکشن ہوتے ہوئے تو بھائی اپنے آپ کو بھی خطرے سے باہر مت سمجھیں. جتنا محتاط رہیں گے, جتنی اپنی حفاظت کریں گے اتنا کم ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا سمجھا رہا ہوں, لیکن میں اگر اور زیادہ کھل کر کے بتاؤں گا تو سمجھیں اچھی طرح سے اپنی ایمان کی حفاظت. اور ایمان کی حفاظت کے معنی کیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں, اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں کے بارے میں, اور خاص طور پر خاتم الانبیاء جناب سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور کتابوں اور خاص طور پر قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے, اس عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے. اس عقیدے میں اگر کہیں سے کنفیوژن آ گیا, اور وہ کنفیوژن کسی تھیوری کی وجہ سے آئے گا, کسی بکس کی وجہ سے آئے گا, کسی ڈسکشن کی وجہ سے آئے گا, یا یہ جو چینلوں پر ڈسکشن ہوا کرتے ہیں, چینلوں کا ڈسکشن کا مقصد تو ایک ہوتا ہے کیا, کنفیوژن کو پیدا کرو. چنانچہ ڈسکشنوں میں لایا جاتا ہے, ایک طرف سے چند ماہرین ہوں گے, ایک طرف سے کمزور سا کوئی مسلمان ہوگا جو بات ہی نہیں کر پائے گا, اور اس ضمن میں مسیح چلا جاتا ہے کہ صاحب اسلام کو ڈیفائن نہیں کر پائے. ان چینلوں کے ذریعے سے آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے دین اسلام کی کسی بھی چیز کے متعلق, تو اس وقت اپنے ایمان کو آپ بچائیں گے. اور یہ قرآن کریم نے بھی فرمایا, اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہیں گے کہ تم اپنی ایمان سے محروم ہو جاؤ, تم اپنی ایمان کو چھوڑ دو. اور ہو سکتا ہے تو اس لیے کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچائیں. کنفیوژن کہیں سے بھی ہو, چاہے کسی کتاب, چاہے کسی تھیوری, چاہے کسی ڈسکشن, چاہے کسی آدمی کے ذریعے سے کنفیوژن اگر آ گیا تو اپنے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کسی ٹھیک جاننے والے سے کانٹیکٹ کریں اور اپنے کنفیوژن کو دور کریں. ایک نمبر 2, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے لالچ آئے, یا کوئی پریشر آئے, یا کوئی دھوکہ آئے, اور اس وقت آپ کو سمجھنا ہوگا کہ مجھے اپنے ایمان بچانا ہے یا چھوڑ دینا ہے. شاید وہ سارا اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا, ہاں یہ سمجھ میں تب آئے گا کہ جب وہ وقت آئے. اس وقت آپ کے سامنے 2 سوال ہیں. بہرحال اپنی ایمان کی حفاظت. اس سے زیادہ اہم اس کا اگلا پارٹ ہے, وہ یہ کہ اس وقت کے نوجوان جن خرابیوں کے زد میں ہیں وہ آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. سیدھی بات ہے, ایک درخت اندر سے اگر کمزور ہو اور باہر سے موسم بہت گرم ہے اور ہوائیں تیز چل رہی ہیں, اس درخت اندر کی کمزوری کی وجہ سے درخت کے گرنے کے خطرے ہیں. باہر سے بھی ماحول بہت خراب ہے تو درخت کو کھڑا رہنا آسان نہیں.
جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا، معلومات پختہ نہیں ہوں گی، باہر کی ہوائیں خطرناک چل رہی ہوں گی، تو اس وقت آپ اپنی ایمان کے درخت کو یا اپنی جوانی کے درخت کو بچا لے جائیں، آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ اس لیے صاف صاف عقیدہ سن لیں کہ اب اس عمر میں شیطان یا نفس یا ماحول نوجوان لڑکے اور لڑکی کو ایک غلط راستے پر لے جاتا ہے، اور اس میں بظاہر تو مزہ ہوتا ہے مگر وہ تباہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس میں بچے ہوئے ہیں تو آپ کو بہت مبارک، اور اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلطی اس طرح کی ہو رہی ہے تو آج آپ کو اس غلطی سے نکلنا بہت آسان ہے، آگے چل کر بہت مشکل ہوگا۔ نمبر 2، اس عمر میں معمولی بات پر ٹینشن ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے آپ کہیں ایڈمیشن کرنا چاہتے تھے، نہیں ہوا۔ مان لیجیے آپ جاب ڈھونڈ رہے تھے، نہیں مل پایا۔ آپ نے بزنس شروع کیا تھا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے تھے، نہیں ہو پایا۔ آپ کی کوئی چاہت پوری نہیں ہوئی، آپ کے گھر والوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ آپ کہیں جانا چاہتے تھے، نہیں جا پائے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو ٹینشن ہو جائے گا۔ ٹینشن کے بعد پھر آدمی شیطان راستہ دکھاتا ہے، ٹینشن فری ہونے کے لیے تم تھوڑا سا یہ کرو، تو پہلے سیون میں پھنس جائیں گے، سموکنگ کرنے لگیں گے، آگے چل کر کسی بھی ڈرگس میں چلے جائیں گے، آگے چل کر کسی اور چوک میں تو پھنس جائیں گے اس میں۔ اور آپ کہیں گے تھوڑی دیر کے ریلیف کے لیے میں یہ کر لوں گا، پھر روز نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان، آپ کا دوست، آپ کا کوئی بھی ہو کر کے آپ کو اس پر پھنسائے گا۔ دنیا میں کوئی بھی ماں کے پیٹ سے چرسی بن کر نہیں آتا، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے بیڈ کریکٹر لے کر کے نہیں آتا، اور کوئی بھی ماں کے پیٹ سے اب نارمل سی لے کر نہیں آتا۔ وہ تو یہاں آ کر کے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اپنی کردار کی بھی حفاظت ہے، اور کردار کی حفاظت آسان نہیں۔ جب آپ رات کے اکیلے میں ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اور اس موبائل میں ساری دنیا ہے، اور آپ کو دیکھنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، آپ خود اگر اپنی حفاظت کریں گے تو ٹھیک۔ اس وقت آپ اپنے ساتھ کو سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ آپ کی آنکھیں، یہ آپ کی بنائی بھی نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی ہیں، یہ امانت ہے۔ آپ کے پاس یہ کام، یہ خود کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، کسی کے دیے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے آنر نہیں ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے یوزر ہیں، اور یوزنگ کرنے ہیں بنانے والے کی گائیڈنس کے دائرے میں رہنا، اس کے بعد نہیں جا سکتے۔ اور اگر جائیں گے تو بعد میں سزا کے لیے تیار رہنا ہے۔ میں ایسے انسان کو جانتا ہوں کہ جس کی آنکھوں کی لائٹ اچانک چلی گئی، میں ایسے انسان کو جانتا ہوں جس کی زبان بیٹھ گئی، میں اس انسان کو بھی جانتا ہوں جس کی زبان پر کینسر ہوا اور زبان کاٹ دی گئی، اور وہ شہر میں ہے، وہ اس شہر میں ہے۔ تو جب رات کے اندھیرے میں آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہوگا اور اچانک آپ جاگ جائیں گے اور نیند نہیں آئے گی اور کروڑے بدلتے رہیں گے، اس وقت آپ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے تو اس کو کھول کر کے دیکھنا شروع کریں گے، اور پھر لائکنگ اور شیئرنگ جب سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ کرتے کرتے اور یہ کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے کچھ نہیں معلوم۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بہت خدا ترس ولی خدا کی گفتگو سن رہے ہوں گے اور اس بیچ میں کچھ اور آ جائے گا، ایڈورٹائزنگ چل رہی اور کسی کچھ اور ہے۔ تو اب بس میں اس چیپٹر کو ختم کر رہا ہوں۔ میں میسج جو دینا چاہتا تھا، اپنی جوانی کہ اس سٹیج پر اپنی ایمان، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور ان تمام خرابیوں سے اپنی حفاظت کریں جو خرابیاں آج کے سماج میں اور سماج کے اہم ترین جگہوں پر بھی پائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ اونچے تعلیمی اداروں میں کھلم کھلا ڈانس اور ناچ نغمے ہیں، اور نام ہے تعلیم کے نام پر ناچ نغمے ہیں۔ ظاہر ناچ نغمے سے پورے سال ناچ نغمے کرتے رہیے، پھر آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ ادھر سے کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اور اس کمپٹیشن کے زمانے میں آپ کی اگلی زندگی بڑی ٹف زندگی آ رہی ہے۔ اس ٹف زندگی میں آپ کو اپنے آپ کو بھی چلانا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو فیملی لائف کھڑی کرنی ہے، آپ کو اپنے ماں باپ کو ساتھ چلانا ہے، اور آپ اپنی قوم کے فرد بھی ہیں۔ یہ ساری ڈیوٹیاں آپ کے کندھوں پر آ رہی ہیں، اور آپ جب آج اس زمانے میں ناچ نغموں کے ساتھ رہیں گے اور جب ڈرگس کے ساتھ رہیں گے تو اگلی زندگی آپ کی ناکام ہو جائے گی، آپ اس اگلے چیلنجوں سے بھری ہوئی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات میں ساری اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی فکر ہم نہیں،
ہم سے بہت بڑے بڑے لوگوں سے بھی زیادہ، بلکہ ہمارے والدین سے بھی کہیں زیادہ اس کی فکر تھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری امت کے جوان اگر بگڑ گئے تو امت کا کیا بنے گا۔ سچ پوچھیں، آپ کے ماں باپ کو اتنی فکر آپ کی نہیں ہوگی؟ آپ کی وہ پیاری ماں جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے اس کو شاید اتنا غم نہیں ہوگا آپ کے بگڑنے کا جتنا غم ہوگا آپ کی اس نبی کو جس نبی کا آپ کو متی ہے۔ اور ہم نے کہا اللہ کا جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، بہت مشکل ہوتا ہے اس نبی کو جب وہ سنتے ہیں میری کسی امتی کو تکلیف پہنچ گئی، میرا کوئی امت بگڑ گیا۔ تو آپ کے بگڑنے کی فکر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے جوان اگر بگڑ گئے وہ مصیبت بنیں گے اپنے لیے، مصیبت بنیں گے اپنے ماں باپ کے لیے، اور آئندہ جب ان کی شادیاں ہوں گی تو اپنی بیویوں کے لیے مصیبت بنیں گی۔ ہم نے فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم، لوگوں تو تمیز کیا بنیو تو یہ ہم اس کو زنی ان کنٹرول آسان، اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ فاسق و فاجر ہونے کی معنی یہی ہے فسق فتیانکم، تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے، کیا بنے گا اس کو تمہارا۔ تو بس میں اس چیپٹر کو ختم کر رہا ہوں۔ تیسری بات، اگر یہ جاننا چاہیں یا کوئی پوچھنا چاہے انسانی تاریخ میں جوانوں کا رول کیا ہے، تو جواب یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس ٹاپک پر سال بھر تک گفتگو ہو سکتی، بظاہر اتنی لمبی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، میں شارٹ میں عرض کرتا ہوں۔ اس انسانی تاریخ میں جوانوں کا رول، جوانوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے، جواب تفصیل تو نہیں بتا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کی تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچایا، قرآن اس کو کہا ایک جوان، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، لفظ جوان استعمال کیا وہاں۔ یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم، سمیعنا فتن، ایسے بولتا جوان لڑکے یس نام ابراہیم، سمیعنا فتن، جوان کے لفظ کو ہائی لائٹ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جوان تھے اور ایک جوان لڑکی کے ساتھ جنگلوں کا سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا آپ پیچھے چلیں، کیونکہ ادھر سے نالوں سے پہاڑی سے تیز ہوائیں آتی ہیں اور آپ کی ساڑی ہٹ جاتی ہے، مجھے نگاہ نظر پڑ جاتی ہے، آپ کی شلوار ہٹ جاتی ہے، آپ کے ٹانگوں پر میری نظر پڑ جاتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس عمر میں آپ کی اس جسم کو دیکھوں، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آگے چلوں۔ قرآن نے اس واقعے کا ہائی لائٹ کیا۔ کیوں ہائی لائٹ کیا؟ روڈ ماڈل دکھانے کے لیے۔ پھر اس سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا کردار تو اور زیادہ عجیب ہے کہ جب وہ اس اکیلے پن میں تھے، اس تنہائی میں تھے جہاں ان کو گناہ کروایا جا سکتا تھا اور آسانی کے ساتھ، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، قرآن نے اچھی طرح سے اس کو کھل کر کے بیان کیا۔ یوں اسی لیے تاکہ اس نوجوان کے سامنے ایک بہترین نمونہ رہے، رول ماڈل رہے۔ اور اس کے بعد اور آگے حضرت قرآن کریم میں پوری سورت ہے سورہ کہف، وہ غار کے اندر جوان چلے گئے تھے، اور کہا جوانوں کی ٹیم تھی جنہوں نے اس زمانے کے تمام گندے معاشرے میں، جس گندے معاشرے میں سارے گندے کام ہو رہے تھے، اس میں شرک بھی تھا، اس میں کفر بھی تھا، اس میں کیا کیا دنیا میں ہوتا ہے وہ ساری خرابیاں تھی، سوائے چند جوان بچے ہوئے تھے۔ تو اس میں قرآن نے کہا اذ اول فتیۃ، جوانوں نے ایسا پارٹی، جوان نے ایسا جماعت ازمشہ، اذ اول فتیۃ الکہف، وہ غار میں چلے گئے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے۔ اس کے بعد ان کی پوری کہانی بتائی ہے، جوانوں کو رول ماڈل، رول کیا ہے جوانوں کا۔ اس کے بعد انسانی تاریخ میں آگے جب چلتے ہیں تو صحابہ کرام کے اکثر یہ جوان تھے، اکثر یہ جوانوں کی تھی۔ چند حضرات بزرگ تھے، اس میں صدیق اکبر ہیں، اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی تو چھوٹے بچے تھے، سعد بن وقاص جوان تھے، ابو عبیدہ بن جراح جوان تھے، عبداللہ بن عمر اتنی کم عمر کے تھے کہ جنگ بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکے کیونکہ تم چھوٹے ہو، بھی جنگ احد میں شامل نہیں کیونکہ تم چھوٹے ہو، غزوہ خندق میں ان کو مشکلاً اجازت ملی کیونکہ 15 سال کے ہو گئے تھے۔ ابی بن کعب سب سے بڑا قرآن پڑھنے والا جوان لڑکا تھا، معاذ بن جبل جوان لڑکے تھے، کعب کے مسجد قباء کے امام تھے، عطاء بن اسید مکہ کے گورنر بنائے گئے 14 سال کا لڑکا تھا، اسامہ بن زید فوج کے کمانڈر بنائے گئے 17 سال کا لڑکا تھا۔ تو غرض یہ کہ جوانوں کا کنٹریبیوشن یہ ہے۔ آپ جوان ہو کر کے کیوں مایوس ہو گئے ہیں؟ کیوں کریں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے صاحب، بڑے کام نہیں کر سکتے، اپنی جوانی کو تو کم سے کم بچائیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو اخیر عمر میں بہت زیادہ فکر چڑھ گیا تھا کہ اگر قوم کے جوان بگڑ جائیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے جاوید نامہ،
जावेद नामा का मौजू ही वही है कि जवान बिगड़ने नहीं चाहिए। उन्वान बनाया अपने बेटे को। डॉक्टर इकबाल के एक छोटे बेटे का नाम था जावेद, उनके और भी बेटे थे एजाज साहब वगैरह, लेकिन आखिरी बेटे का नाम था जावेद। जावेद साहब के बेटे हैं मुनीर, वो अभी जिंदा है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का पोता भी जिंदा है। अब मुझे नहीं मालूम है पिछले 1-2 साल में, लेकिन उससे पहले मुझे मालूम था कि डॉक्टर इकबाल के पोते का नाम था मुनीर, और यूरोप में कहीं मुनीर इकबाल है। तो जस्टिस जावेद इकबाल अल्लामा इकबाल के बेटे थे, और उसी को उन्मान बनाकर कहा बेटा मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी में है, ठीक, तुम्हें अय्याशी करके नाम जिंदा अपना नहीं करना है, बल्कि बाकिरदार होकर के अपना नाम जिंदा करो। मेरे नौजवान भाइयों, आपके लिए मैसेज अगर कुछ हो सकता है तो ये कि जवानों की तारीख रोशन तारीख रही है। आप अपनी जवानी को बर्बादी होने से बचाएं। इस बर्बाद होने से बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा बहुत, और उसमें सबसे पहले अपने आप से लड़ना होगा, क्योंकि आपके अंदर से उभरेगा ज्यादा मैं भी ये करूंगा। ये समझिए आपके पीछे 4 ताकतें लगी हुई हैं आपको बिगाड़ने के लिए। शैतान, नफ्स, माहौल, ठीक, माहौल, और उसके साथ साथ कोई इंसान जो आपको बिगाड़ने पर तुला होगा। कोई असीस बनकर आएगा, कोई कुछ और बनकर के आएगा, कोई कुछ और बनकर के आएगा। और मतलब जैसे वो परसों जो लड़का मुझे मिला, उसने कहा जनाब मैंने एक लड़के से कहा था कि यार चलो नमाज पढ़ेंगे, तो सिर्फ नमाज ही नमाज बेचने की, ठीक, एक नमाज पढ़ने के लिए उसने वहां से कहा सिर्फ नमाज ही नमाज बेचने की, और फिर रात के 2 बजे तक उसमें कॉरिडोर में कूदते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, उसको कोई परवाह नहीं। फिर मैंने जब फिर इस तरह से कहा तो उसने मुक्का मार कर मुझे कहा दिखाओ मुझे कहाँ है। मतलब सुकूमत लड़के जो मोर में ना अल्लाह को ना बोलते, और अच्छे खानदान के लड़के, बल्कि यूं कहिए जिन खानदानों के अकाबिरीन और असलाफ के जरिए से इस कश्मीर को इस्लाम पहुंचा है, उन्हीं अकाबिरीन और असलाफ की अगली नस्लें खतरे में हैं। उन्हीं असलाफ में से एक खानदान का लड़का वो भी है जो अब ये कह रहा है। बाकी अल्लाह ताला शान को कुदरत है। अल्लाह ताला साफ ऐलान फरमाते हैं जिसको मुसलमान नहीं रहना है दफा हो जाओ, न मैं और न मेरा दीन तुम्हारा मोहताज है, ठीक है। जिनको तुम समझते हो इस्लाम मिटाने वाले, आगे चलकर वो खुद इस्लाम में आएंगे। और अल्लाह इकबाल ने कहा है अयान यूरिश तातार के अफसाने से पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से, कि जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने का तहिया भी किया था और मिटाया भी था। बगदाद में 14 लाख मुसलमान जिन्होंने शहीद किए थे, ठीक है, बाद में वही सब मुसलमान भी हो गए, वो सब मुसलमान तातारी कौम जिन्होंने लाखों इंसानों को और लाखों मुसलमानों को खत्म किया था, आगे चल करके वो खुद मुसलमान बन गए और उन्हें फिर बड़े कारनामे अंजाम दिए। एक जमाने में था वो बिरके खान, आगे चल करके बना वो गयासुद्दीन, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे यहाँ था रिंचन, आगे चल करके बना वो सदरुद्दीन। इसी तरह से यहाँ था वो पहले सहदेव या सहबाट, आगे चल करके बना वो सैफुद्दीन। बस ये चैप्टर में खत्म। और उसके बाद अगली बात यह है कि वो कैसा नौजवान है जो 10 किस्म के लिटरेचर पढ़ने का तो उसके पास वक्त है, लेकिन कभी कुरान हाथ में नहीं लिया। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वयौमा सुदोहतजो या, वो दिन याद रखना, या अब्दो काटोगे तुम, अज़्ज़ालिम तुम जालिम, अला यदे अपने हाथों को, वयौमा या अब्दो ज़ालिम अला यदीही यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़तु मअ रसूल सबीला, काश मैंने नबी का रास्ता पकड़ा होता। या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फलानन ख़लीला, अफसोस मैं ऐसे न फलानी दोस्त बनी, मैं ऐसे न फलानी से दोस्ती तमस। ये फलानी कौन है? ये फलानी, ये आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका रूममेट हो सकता है, आपका क्लास फेलो हो सकता है, आपके हाथ का मोबाइल भी हो सकता है, वो वेबसाइटें हो सकती हैं जिन वेबसाइटों के साथ आप जुड़े हुए रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अपनी उंगलियों को काट करके कहोगे काश मैंने ये सब न देखा होता, मेरी जवानी थोड़ी तबाह हो जाती, मैं तो फ्रेश जवानी वाला था। और कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं फिर तुम कहोगे या अल्लाह दिखाइए हमें वो जिन्होंने हमको बर्बाद किया था, मैं उनको पांव से रोंदूंगा। बोकातुमिस लातमज में हाथ उनका इच्छुस बहुत सुस्ती तनको खराब, मैं तो ठीक था, उसे मुझे खराब कर दिया। और जब वो मिलेगा वो कहेगा तुम पहले खुद ही खराब थे, मुझे क्यों कहते हो। फिर आपस में लड़ाई होगी, वो कहेगा तुम खराब थे, तुमने मुझे भी खराब किया। ये कहेगा ना बहुत सुस्ती से होते तो खराब। वकालू अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला वकाल ऊलाहुम लिउखराहुम हाउलाई अदल्लूना।
یا اللہ انہوں نے ہم کو خراب کیا، ہم تو ٹھیک تھے. وقال اخرى ما كان لكم علينا من فضل، وہ کہیں گے تم خود ہی خراب تھے. یہ اس کو، اور یہ ہوتا ہے کیا، جب دو خراب ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو لان تان کرتے ہیں. وہ ٹھیک سے ہوتے تو خراب، وہ کہیں گے سو لڑکوں سے اثر مگر اہلی لڑکن کو خراب. یہی ہوتا ہے. میں کھول کر کے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو کہ آپ اپنی حفاظت کریں. تو وہ کیسا نوجوان ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب ہاتھ میں نہیں پکڑی؟ لہذا آپ میں سے جس نے قرآن پڑھا ہوگا روزانہ قرآن کی تلاوت کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے اندر ایمان کی انرجی پیدا ہوگی. وہ انرجی آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے میں مدد دے گی. مثلا آپ کے اندر ایمانی انرجی پیدا ہوئی، وہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ نماز کے پابند ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اندر ایک انرجی پیدا ہوگی. اس کے بعد آپ کالج گئے، سکول گئے، کوچنگ سینٹر گئے، جاب کرنے گئے، سڑک پر گئے، فنکشن میں گئے، آپ کو شیطانی اٹیک آئے گا. شیطانی اٹیک آئے گا، تم اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، تم اس کے ساتھ افیئر شروع کر دو. یا وہاں سے اٹیک آئے گا، یہاں سے چونکہ ایمان کی حرارت مضبوط ہے یہ اس کو بچا لے گی، اور اگر اندر سے کمزور ہوگا تو پھنس جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. جہاں سے اپنی ایمان کے امیون سسٹم کو پختہ بنائیں تو باہر کے بدکاریوں کے کووڈ سے آپ بچ جائیں. باہر کے گندے کاموں کے کووڈ سے بچنا ہے تو اندر کے ایمان کے امیون سسٹم کو مضبوط بنائیں. اور جب ایمان کا سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی. پھر تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے مگر اپنی جوانی کو داغ نہیں لگنے دیتا. اس میں ایک طرف سے نفس ہوگا، بڑا مزہ آئے گا اگر ہم یہ کریں گے، اور دوسری طرف سے ایمان ہوگا. یاد رکھیں جب گناہ سامنے آتا ہے اور گناہ بھی مزیدار گناہ سامنے آتا ہے تو اندر ایک جنگ شروع ہوتی ہے. کارا کنہ اندر سے ایک کہے گا مت کرو، وہ ہوتا ہے ایمان. دوسرا کہے گا گولڈن چانس ہے کرو، موقع ہے کرو، آفر وہیں سے آ رہا ہے. پریشانی کیا ہے؟ تو آپ اندر سے جنگ شروع ہوگی. اگر آپ کا ایمان کا پارٹ مضبوط ہوگا تو وہ اس کی ریفٹ ہو جائے گی، اور اگر ایمان کا پارٹ کمزور ہوگا تو وہ غلط جائے گا. پھر جب آپ چلنے لگیں گے تو آپ اندر سے دھک دھک ہوگا، دھک دھک ہونے لگے گا. اور وہ دھک دھک کس کی علامت ہوگی؟ ایمان آپ کو جھٹکے دے رہا ہے مت جاؤ، مت کرو. یہ اندر سے وہ دھک دھک کر رہا ہوگا، آپ کا کام ہے ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جائے گی. وہ ہارٹ بیٹنگ ایمان کی وجہ سے ہوگی. اور اس کے بعد جب چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ہارٹ بیٹنگ ختم ہو جائے گی. پھر جس گناہ کی طرف آپ جا رہے تھے، آپ چاہے شراب کھانے جا رہے ہوں، چاہے کسی سے میٹنگ کرنے جا رہے ہوں، چاہے کچھ بھی کرنا، چاہے چوری کرنے جا رہے ہوں، جو بھی گناہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب آپ چلنے لگیں گے تو اندر کا دل اندر سے دھکے مارے گا، اور وہ ایمان ہوتا ہے. بیچ میں خیال آئے گا اللہ دیکھ رہے ہیں، بیچ میں خیال آئے گا ماں باپ اگر سنیں گے تو کیا ہوگا، بیچ میں خیال آئے گا. پھر اندر سے نفس کہے گا دیکھیں گے بعد میں کیا ہوگا، ورنہ مجھے تھوڑے روز کرنا ہے. آج تو بہت خوش قسمتی کا موقع ہے، آج موقع ہے، آج غرض یہ کہ اس کے بعد جب بار بار کریں گے تو ایمان دھکے مارنا، جھٹکے مارنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، وہ سرنڈر کرتا ہے. پھر آپ کو کرتے کرتے پھر کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا. پھر مزہ آتے آتے پھر کیا ہوگا؟ اندر کے ایمان کی کیفیت چونکہ بہت کمزور ہو جائے گی، اس کے بعد وہ بتانا بھی چھوڑ دے گا، بلکہ اور زیادہ انفیکشن ہو گیا تو اگر کوئی انسان آپ کو سمجھانے لگے تو اس کا سمجھانا بھی برا لگے گا. آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے شیطان چاہتا ہے اور آگے، تو پھر آپ تو استعمال کرے گا دوسروں کو بھی اس میں گھسیٹو، تب آپ دوسروں کو اس میں برائی کی طرف کھینچنے والے بنیں گے. پھر آگے چل کر کے شیطان ایک اور دھوکہ دیتا ہے. تم بولو اسلام دقیانوسی ہے، تم بولو اسلام یہ مسلمان بننا چاہے، یہ رجر پسند بننا ہے، یا بیکورڈ بننا ہے، ہمیں فارورڈ بننا ہے. فارورڈ بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈانس کرو تو فارورڈ ہے، چرس پیو تو فارورڈ ہے، سیکنڈ ٹائٹ پہنو اور پھٹی ہوئی پینٹیں پہنو تو فارورڈ ہے. یہ شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے اور آدمی سمجھنے لگتا ہے بس میں تو فارورڈ ہو گیا. فارورڈ کہیں نہیں ہوتا، وہ بیچارہ اسی گلی کا رہنے والا ہوتا ہے. تو بربادی کا نام فارورڈنگ ہوتی ہے. میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ باتیں کڑوی لگ رہی ہوں، لیکن آپ کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، آپ کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے. ہمدردی کی بات یہ ہے کہ آپ سے وہ بات کہی جائے جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے. میں آسمان و زمین کے فلسفے طرح طرح کے ٹاپک میں سنا سکتا ہوں، لیکن وہ آپ کی ضرورت اس وقت نہیں. ناکام ہے وہ استاد جو بچوں کو گڈ سٹوری سنا رہا ہے مگر سلیبس نہیں پڑھا رہا ہے. بچوں کو نہیں پتا، ان کو مزہ آ گیا سٹوری سننے میں، لیکن ان کو نہیں پتا ان پر ظلم ہوا ہے. ٹھیک اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں آج کے جوان پر ظلم ہے کہ ہم اس کو کچھ اور سنائیں اور وہ نہ بتائیں جو اس کی ضرورت ہے، چاہے اس کو کڑوا لگے. اور کڑوا کیوں لگے گا؟ میں تو اس کی ہمدردی کی بات کہہ رہا ہوں اور کہنی ہے. بلکہ یوں کہیے کہ تم اپنے دشمن، میں تمہارے
تمہارا دشمن نہیں، میں تو تمہارا ہمدرد، اور میں نہیں، آپ کا نبی آپ کا ہمدرد ہے، اور اتنا بڑا ہمدرد ہے، اتنا ہمدرد تمہارے والدین نہیں ہے۔ قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات اقدس تمہاری جانوں سے زیادہ تمہاری شفیق ہے، نبی کی ذات اقدس کا حق تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم معناہ النبی اشفق بالمؤمنین من انفسہم، اور معناہ النبی ارفق بالمؤمنین من انفسہم او احق بالمؤمنین۔ یہ انہوں نے درسگاہ شروع کی، یہ آپ ہی جیسے جوان ہے، ٹھیک۔ ایک ایسے ماحول میں جب ہمارے والدین، اگر والدین کو پتہ چل گیا صبح کو 7 بجے بچے کو سکول بھیجنا ہے، جناب 6 بجے ماں بچے کو اٹھائے گی اور 6-7 بجے تک تیار کریں، ہاتھ پکڑ کر کے سڑک پر کھڑی رہے گی، ابھی گاڑی آنے والی ہے، ماحول ہمارا یہ ہے۔ اور اسی بچے کو قرآن نہیں یاد ہے، جس نے نہیں پڑھا ہے، جس نے گریجویشن تک کر لیے، ماں باپ کو کوئی پرواہ ہے، کوئی فکر نہیں۔ جہاں ماحول یہ ہو، صورتحال یہ بن رہی ہے، اس صورتحال میں مسلمان بچوں کو قرآن، نمازیں، دین کی بیسک تعلیم دینے کے لیے ادارہ قائم کرنا اور چلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ لہذا اس محلے کے جتنے بھائی یہاں ہیں، پایا اثر پڑ بوزیو ان کو بہتر، ان کو لازم، ان کو بہتر، ان کو لازم مسو چون کہیں ونکس تہند بچہ گھس تات اسلامس پہ برقرار روزن یس اسلام سانو اکابرو اسلام واتنمت چھُ۔ یہ چھُ نیبر کن ولی خدا رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک۔ ات سایس تل روزن باوجود اگر فرض کرو میرے گھرس میں میون بچہ خراب گو، اس سایس تل روزن ہم سے کیا بھی کل کو یہی ہمارے خلاف پڑے گا۔ کیا ہم اپنے بزرگوں کو اسی کام کے لیے رکھا بس ہماری دنیا بنا دیں؟ جناب مین مسئلہ گھس حل گھن بہ پتہ دینی اطاعت کوت گھس تتھ اچھی طرح سے سمجھیں کہ محلے والے ادارے کی قدر کریں، شوق سے اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنے بچوں کو چیک کریں کہاں تک تعلیم پہنچی ہے، اور ان پڑھانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ بہتر سے بہتر پرفارمنس دے دیں، بچوں کو دکھائیں کہ ہم نے بچوں کو کیا کیا پڑھایا، پڑھانا صحیح ہو، مضبوط پڑھانا ہو، آگے چل کر وہ قرآن کو سمجھنے والے بنے، نہیں تو کم سے کم عمل کرنے والے بنے۔ ادارے سے نکلنے والا بچہ جہاں رہے وہ نمازی ہو، وہ باکردار ہو، وہ آنیسٹ ہو، وہ قیمتی سا آدمی بنے، وہ برائی سے بچنے والا ہو، اور زندگی بھر کہنا چاہیے فلانی ادارہ میں شبیوت وقت گزرمت، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہیں سے کاملی صاحب نے سٹارٹ کیا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ بہرحال جس مکتب مکتب، یہ کوئی مدرسہ نہیں، یہ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں، یہ کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں، چھوٹا سا سیدھا سادہ مکتب ہے۔ اس میں چند استاد یہ 1.5 گھنٹے میں آ کے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں۔ محل والے فائدہ قدر کریں، محلے والے فائدہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ اکبر، میں واقعہ سناتا ہوں بہت لطیفہ۔ اسی کشمیر کا ایک آدمی پرتگال میں میرا جاننے والا ہے، مجھے نام بھی اس کا معلوم ہے، میرے پاس بہت دفعہ آیا بھی ہے، کشمیر کا رہنے والا، پرتگال میں اس نے نکاح کیا ایک ایسی لیڈی کے ساتھ کہ جو مسلمان نہیں تھی، بعد میں وہ مسلمان ہوئی، آج وہ اس کے ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں جس شہر میں یہ ہیں وہاں کوئی اور مسلمان نہیں ہے، بزنس کر رہا ہے، اور کشمیر آرٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ 50 کلومیٹر دور یا 40 کلومیٹر دور کوئی ایک صاحب ہیں جو وہاں 200-300 مسلمانوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ 200-300 مسلمان عرب ملکوں کے ہیں یا کسی اور مسلمان کنٹری کے آئے ہوئے وہاں بزنس کرنے کے لیے، ان کا کوئی امام صاحب بھی ہے، وہ مستقل امام نہیں، وہ بھی ایک بزنس مین ہے، لیکن وہ ان کو نماز پڑھاتا ہے۔ یہ لیڈی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے 4 سال کے بچے کو روزانہ ڈرائیو کر کے 50 کلومیٹر دور لے جاتی ہے، اور آدھا گھنٹہ اس کے بعد بٹھا کر کے کلمہ یاد کراتی ہے، نماز یاد کرے، پھر اس کو واپس آتی ہے۔ میں نے اس لیڈی کو بھی دیکھا، وہ بچہ بھی مجھے دکھایا گیا، اور باپ تو ہے ہی کشمیر کا، وہ تو کشمیر کا ہی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ لیڈی یہ کہتی ہے کہ میں نے بہت زمانہ کفر میں گزارا ہے، کم سے کم میرا بچہ ویسا نہیں بننا چاہیے۔ میں نے کہا یار سشیا تیز فکر اس چیز زنان ہے، تب جناب مین خطا زیادہ انسی۔ بلکہ ایک دفعہ اس نے مجھے سوال پوچھا، میں نے کہا یار نہ میں یہ سوال کر سکوں گا نہ تم کر سکتے، تو تمہاری بیوی نے سوال کیا ایسا، اور میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ میں یہی کشمیر میں تھا، پرتگال سے اس نے فون کیا، کہنے لگا ہم کو 1 مہینہ ہو گیا کانٹیکٹ کرتے ہوئے نہیں ہو رہا ہے، اس وقت ہو گیا کانٹیکٹ، ہمارے جلدی سوال سن لیں۔ میں نے کہا بتائیے۔
تو 3-4 مسائل انہوں نے پوچھے. تیسرا مسئلہ جو اس نے پوچھا وہی میں آپ کو سناتا ہوں. نہیں، دوسرا مسئلہ اس نے کہا جناب آپ جانتے ہیں میری بیوی یہ ایک آدمی کی اکلوتی بیٹی ہے، اور وہ جو ان کے والد ہیں وہ کرسچن ہیں، مگر سب سخت بیمار ہیں، اور ہم اس کی خبر گیری کرے جانا چاہتے ہیں. میں نے بیوی سے کئی مرتبہ کہا ہم اس کا سو خبریں ہم اس کی خبر گیری ہے، تو میری بیوی کہتی ہے پہلے اسلام سے پوچھو، اگر اسلام اجازت دے گا تو جائیں گے، ورنہ نہیں. میں نے کہا اسلام اجازت نہیں، آرڈر کرتا ہے کہ تم جاؤ. اسلام اجازت نہیں، آرڈر کرتا ہے تم جاؤ وہاں اور اس کی خدمت کرو. کہنے لگا جی بہت اچھا. اگلا سوال دیکھیے. اگلا سوال کہتے ہیں میری بیوی کا جو باپ ہے وہ بلینر ہے. مجھے یاد نہیں اس نے ملینر کہا کہ بلینر. آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ملین اور بلین میں فرق کتنا ہوتا ہے، مگر میں انہیں سمجھ ایمونا ملینر کہ بلینر. کہا میرا جو فادر ان لا ہے یعنی میری بیوی کا باپ وہ بلینر یا ملینر ہے. جب وہ مرے گا تو اس کی ساری پراپرٹی میری بیوی کو ملے گی. میری بیوی نے کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ غیر مسلم کی پراپرٹی مسلمان کو نہیں ملتی. میری بیوی کہتی ہے اگر اسلام اجازت دے گا تو ہم لیں گے، اور نہیں دے گا تو نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ کیا لگا میں نے اسے کہا تھا فی الحال لیں گے، بعد میں توبہ کریں گے. یہ جو تم نے دکھایا یہ ہم ہیں. ٹھیک ہے. اور اس نے جو بتایا یہ اسلام کا جذبہ ہے. ٹھیک. آگے چل کر کے پھر اس مسئلے، یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، آگے چل کر اس مسئلے پر بڑا ڈسکشن ہوا، اور ایک بڑے محقق گزرے ہیں علامہ یوسف القرضاوی. انہوں نے ایک شرعی کونسل قائم کی تھی جو یورپ میں مسائل کو حل کرتی تھی. ان کی شرعی کونسل میں بھی یہ مسئلہ آیا، اس کا نہیں یہ مسئلہ آیا. اور ہمارے یہاں بھی فقہ اکیڈمی میں جب میں مسئلے پر بحث ہوئی تو غرض یہ کہ میں سمجھانا چاہتا تھا ایک لیڈی اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے 50 کلومیٹر روزانہ ڈرائیو کر کے لے جاتی اور شام کو واپس آتی ہے. آپ کے اپنے محلے میں انتظام ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. میں کہاں گارو گوشت نہ بچوں یا سن بچ مکتبس میں جی اور مکتب سے فائدہ اٹھاؤ، اور مکتب سے فائدہ اٹھا کر نمازی سیکھو، دعائیں سیکھو، قرآن پڑھو، اور اس کے بعد آپ کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ، آپ کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ، آپ کا تعلق اپنے قرآن کے ساتھ، آپ کا تعلق اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور آپ کا تعلق اپنے تاریخ کے اس حسین سلسلے کے ساتھ مضبوط ہوگا جس حسین سلسلے سے گزرتے گزرتے یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے. اللہ کرے میری یہ منتشر سے گفتگو ہم سب کے لیے فائدے کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.